بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دار ہجرت مکہ سے 209 میل یعنی 336 کلومیٹر دور یثرب وہ مقام تھا جسے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کی ہجرت، مسلمانوں کی حفاظت و نصرت، اسلام کی قوت و شوکت اور توحید کی دعوت و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ شہر جغرافیائی لحاظ سے اتنا محفوظ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں کسی بھی دشمن سے بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے۔ یہ جنوبی سمت سے گنجان آبادیوں اور کھجور کے گھنے باغوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اگر کوئی گروہ حملہ کرتا تو اسے قطار بنا کر مختلف تنگ راستوں اور گلیوں میں گھسنا پڑتا، اور یوں منتشر حالات میں اسے آسانی سے پھانسا جا سکتا تھا۔ شہر کا مشرقی حصہ جو ہرہ واقم اور مغربی حصہ جو ہرہ وبرا کہلاتا تھا آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بھرا ہوا تھا، جس میں کسی قافلے کا تو کجا تنہا آدمی کا چلنا بھی مشکل تھا۔ شہر کا صرف شمالی حصہ ہموار اور کھلا تھا، عام قافلوں کا راستہ بھی اسی طرف سے تھا، اور کوئی دشمن حملہ کر سکتا تھا تو اسی جانب سے، مگر یثرب کے شہری اپنے شہر کی بھرپور مدافعت کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مضبوط قلعہ نما حویلیاں بنائی ہوئی تھیں جنہیں آتام کہا جاتا تھا۔ یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے مختلف تھا۔ یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی۔ یمن سے آئے ہوئے دو قحطانی قبیلے اوس اور خزرج اپنی الگ الگ شناخت اور حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے سپہ گری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ پھر سوداگری، صنعت کاری اور کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی، جو شہر کے مضافات میں قلعہ بند بستیوں میں رہتے تھے۔ یثرب کا پہلا مسلمان۔ ان دنوں اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی۔ آئے دن ان میں جھڑپیں ہوتی جن میں متعدد آدمی مارے جاتے۔ 790 میں اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے ملے اور فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر بنو عبد الاشہل کے ایک کم عمر نوجوان ایاز بن معاذ نے کہا، بھائیوں، اللہ کی قسم، اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا۔ جنگ بعاث اور اس کے اثرات۔ اوس کے لوگ قریش کو اپنا اتحادی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 790 میں خزرج سے گھمسان کی جنگ لڑی، جو جنگ بعاث کہلاتی ہے۔ جنگ سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کو حلیف بنا کر اپنا پلہ بھاری کر چکے تھے۔ چنانچہ بنو خزرج کو جان توڑ لڑائی کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ اس خونریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سردار قتل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی۔ یہود اس جنگ کے بعد فاتح گروہ کے حلیف کی حیثیت سے نمایاں ہو چکے تھے۔ اس سے اوس اور خزرج دونوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یہاں غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس خدشے نے فریقین کے سمجھدار لوگوں کو، جو پہلے ہی لڑائیوں کے ان سلسلوں سے تنگ آ چکے تھے، مجبور کیا کہ وہ کسی طرح مستقل اور پائیدار امن کی صورت نکالیں۔ دونوں قبیلوں کی سیاست میں خزرج کے رئیس
عبداللہ بن ابی بن سلول ایک اہم کردار تھا جو جنگ بعاث میں غیر جانبدار رہا تھا۔ وہ ہوشیاری، چرب زبانی اور موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا۔ اوس اور خزرج کے سرداروں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل امن قائم رکھنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا حکمران مان لیا جائے اور شہر کو حکومت کے جدید ڈھنگ پر چلایا جائے۔ اہل یثرب کا پہلا قافلہ مشرف با اسلام ہوا۔ 10 نبوی۔ اوس اور خزرج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشیت الہیہ عنقریب انہیں اس سعادت عظمی سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہ ہوگا۔ طائف سے واپسی کے فوراً بعد 11 نبوی کے اجتماع حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے نکلے۔ منا میں سب بڑے جمرے کے قریب پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے جو یثرب سے حج کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت، اعلی اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے نجات دہندہ ہوں گے۔ پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت و زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں متحد کر دیں۔ یثرب کے یہ 6 افراد جو سب سے پہلے ایمان لائے، اسد بن زرارہ، عوف بن افرا، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف یہ نیا پیغام پھیل گیا۔ اسی وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یثرب کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی کا ظہور ہوا ہے جنہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا ہے۔ وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل یثرب کے لیے یہ حسب و نسب اجنبی نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مدت پہلے انہی کے خاندان بنو نجار کی لڑکی سلمہ بنت عمرو قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھیں۔ ان کے بڑے بوڑھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا اور یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عمرو بن عائز سے نکاح کیا تھا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ بنو نجار کی معمر خواتین کو وہ دن یاد تھے جب یہی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے ہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہیں دفن ہوئے تھے۔ انہیں آمنہ بنت وہب کا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابا کے مقام پر اس طرح جان دینا بھی نہیں بھولا تھا کہ 6 سالہ محمد ان کے ساتھ تھا۔ آج اسی محمد کا ایک رہنما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور آسمانی ہدایت کی طرف بلانا، ان کے لیے جہاں خلاف توقع تھا تو وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا۔ بیعت عقبہ اولی، 11 نبوی۔ اگلے سال سن 11 نبوی میں اوس اور خزرج کے 12 افراد حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایمان لا چکے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ مدد و نصرت کے وعدے کرنے
اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے۔ ان 12 افراد میں حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مالک بن اتحان جیسے حضرات شامل تھے، جو بعد میں بڑے نامور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ بیعت لی، جس میں شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل سے اعتراض اور نیکی کے ہر کام میں اطاعت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا۔ اسے بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نابینا قاری عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا معلم بنا کر روانہ کیا۔ وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت اور تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ 4 سال برپا ہونے والی اوس اور خزرج کی تاریخی لڑائی جنگ بعاث میں فریقین کے بڑے بڑے سردار کام آ گئے تھے، جس کے بعد اوس کی قیادت سعد بن معاذ اور خزرج کی سرداری سعد بن عبادہ کے پاس تھی۔ جب مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر بھی، جو قبیلے کے نائب سردار اور امیر لشکر تھے، ایمان لے آئے۔ اس تازہ جوش و خروش نے نہ صرف اوس اور خزرج کی سابقہ دشمنی کے داغ دھو ڈالے، بلکہ شہر میں ایک جدید متحدہ حکومت تشکیل دینے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو حکمران بنانے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اب اسے ترک کر دیا گیا، کیونکہ پائیدار امن اور مستقل اتحاد کا سب سے عمدہ لاہ عمل ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ سفر معراج۔ گزشتہ کئی برس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پے در پے مصائب سے پالا پڑا تھا، ان کے زخم مندمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منفرد اعزاز عطا فرمایا جس سے کبھی کسی انسان کو نہیں نوازا گیا۔ یہ سفر معراج کا شرف تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات و اکرامات کی بارش کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پردار جانور تھا جسے براق کہا جاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا اور ہم رکاب ہو کر آپ کو مسجد الحرام سے شام کی طرف لے چلے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی وہیں قدم جا پڑتا۔ سفر کا یہ پہلا مرحلہ، جسے اسراء کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصی پر ختم ہوا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہوا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے۔ یکے بعد دیگرے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے۔ روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اسی طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا ویسا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی درخواست پیش کی۔ آخر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں فرض باقی رہنے دیں اور ثواب پوری 50 نمازوں کے برابر عطا فرمانے کی خوشخبری دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا۔ اس دنیا میں تب تک اتنا تھوڑا وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر آیا ہے، کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل کہا، ہاں میں ان کی بات کو بہرحال سچ مانتا ہوں۔ غرض مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اللہ پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ 5 نمازوں کے اہتمام نے اللہ سے ان کا تعلق اور قرب میں اضافہ کر دیا۔ معراج کا یہ واقعہ حالت بیداری اور ہوش کا ہے، خواب نہیں۔ اگر خواب ہوتا تو اسے ایک معجزہ اور عجیب واقعے کے طور پر بیان نہ کیا جاتا، نہ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ معراج کے واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر یا ایک ملک کے لیے نہیں، اس کا دائرہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ گزشتہ ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی، کیونکہ ان کے پیغمبر اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس واقعے نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی غربت، ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے اور حق کا اجالا ہونے کے دن قریب ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ 1290۔ 1290 میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ حج کے بعد 12 ذی الحجہ کی شب وہ مینا کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ یہ 75 افراد تھے، 73 مرد اور 2 خواتین۔ یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، یثرب والوں کا اشتیاق دیکھ کر بولے، سوچ لو تم جس بات کی پیشکش کر رہے ہو، اگر اسے واقعی پورا کر سکتے ہو
اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ابھی سے معذرت کر لو، کیونکہ محمد ہماری حفاظت میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد ہم سے لینا ہو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، معرکہ آزمائی ہمارا جدی پشتی وتیرہ ہے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی، تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت۔ یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 نقیب ذمہ دار افراد مقرر کر دیے۔ یہ اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، اسید بن خزیر، عبداللہ بن رواح، براء بن معرور، عبادہ بن صامت، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو، منظر بن عمرو، سعد بن خیثمہ اور ابو الحیثم مالک بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ بیعت میں شامل دیگر نمایاں حضرات۔ بیعت میں شامل دیگر نمایاں افراد میں عبداللہ بن جبیر شہید غزوہ احد، ابو ایوب انصاری، خالد بن زید، اوس بن ثابت، ابو طلحہ انصاری، زید بن سہل، سعد بن ربیع شہید غزوہ احد، عبداللہ بن زید اذان کا خواب دیکھنے والے، خلاد بن سوید شہید غزوہ خندق، معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما کے نام قابل ذکر ہیں۔ بنو مازن کے زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے کنبے سمیت آئے تھے۔ ان کی اہلیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، نصیبہ بنت کعب اور 2 بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ اگلے سالوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال وارنے میں پیش رہے اور بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے۔ صحابہ کی ہجرت۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد سن 1390 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہے، مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے۔ وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلایا۔ مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ قریش کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اوس اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے، اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ قنبے سمیت سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ وہ اپنی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہا اگر جاتے ہو تو جاؤ، مگر بیوی اور بچہ ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک اپنے میکے میں محصور رہیں اور بچہ ددیال میں ماں باپ سے دور بلکتا رہا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں روک لیا۔ آخر کار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی۔ صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی، اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان کو روکنے کی جرت نہ کر سکا۔